السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم نئی سورہ حجرات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ 49ویں سورت ہے قرآن میں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے۔ اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے 10 تک سمجھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حجرات کے بارے میں تھوڑی سی بات یہ بتا دوں گا آپ کو کہ اسے سورہ اخلاق بھی کہتے ہیں اور سورہ آداب بھی کہتے ہیں۔ فجر میں پڑھنا اس کا مضمون اور مستحب ہے۔ اس کی آیات میں پروٹوکول بیان ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے اپنا تو کوئی پروٹوکول بیان نہیں کیا قرآن میں، لیکن نبی کا اپنے پروٹوکول بیان کیا۔ نبی شرمیلے تھے، کبھی کسی کی بات پہ کسی کو ٹوکتے نہیں تھے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کون کیا نبی کے بارے میں سوچتا کرتا ہے، اور ہر عمل پہ جو ہے اللہ نظر رکھتا تھا، وہی ذکر اس میں آیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروٹوکول کی وجہ سے انہیں آپ کہا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے اس صورت میں بتایا گیا ہے، اس کے اصول اور پیرامیٹرز، وہاں نان مسلم کے کیا حقوق ہونے چاہیے، یہ سب جو ہے اس میں بتایا گیا۔ 5 اصول اس میں معاشرے کے باقی کے جو بیان کیے گئے ہیں صورت میں، اس میں ایک تو اللہ رسول کی فرما برداری، دوسرے شان رسول کی تعظیم، تیسرے اڑتی ہوئی خبروں کی تحقیق ضروری ہے، اور مذاق اڑانے کی ترمیم کی گئی ہے، اور جاسوسی اور غیبت کی حرمت اس میں بیان ہوئی ہے۔ بدگمانیوں سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ یہ اس کا اصل میں موضوع ہے سورت کا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں کہ اے ایمان والو، یہ بھی بتا دوں آپ کو، یا ایھا الذین اس میں 5 بار آیا ہے، اور 5 ہی بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ مطلب ایمان والوں کو اس میں مخاطب کیا اللہ رب العزت نے اس 18 آیتوں میں 5 آیتوں میں۔ شروعات بھی اسی سے کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب بدعت یا دین میں اپنی رائے، فتوے چلانا، شریعت کے خلاف، یہ سب جو ہیں بالکل منع کیا گیا اس آیت میں۔ بس تابع داری، مطلب امام اعظم ابو حنیفہ صاحب کا کہنا ہے کہ میرا کوئی فتویٰ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں نظر آئے، مطلب قرآن و حدیث کے، اسے دیوار پہ دے کے باہر۔ مگر آج تو قرآن کچھ بھی کہے، حدیث کچھ بھی کہیں، لوگ اپنے اماموں کی زیادہ وہ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، لیکن فجر کی سنتوں میں لوگ جو ہیں وہ پیچھے سنتیں پڑھتے رہتے ہیں اور اس آیت کا خیال نہیں کرتے، جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ تقویٰ جو ہے اسے اختیار کرنا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو، لوگوں اور اس کے اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو شریعت کے خلاف نہیں چلنا۔ اس سے اگلی آیت اے ایمان والو، یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی، ویسے تو پورا قرآن ہی اہم ہے، لیکن ان آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول بیان ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات کہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک جگہ وفد بھیجنا تھا، حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر میں کسی معاملے میں بحث ہو گئی، آواز اونچی ہو گئی، تو یہ آیتیں آ گئی۔ جب یہ آیت آئی ہے تو ایک صحابی تھے، ان کا نام قیس بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
वो घर में कैद हो गए थे कि मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी है, ऊंची है, ऐसा ना हो कि मेरी अल्लाह के यहाँ पकड़ आ जाए। तो यहाँ ये समझ लें कि अल्लाह के रसूल की आवाज़ से ऊंची करने का मतलब ये है कि हम उनके मामले में जब भी कोई बात हो तो फ़ौरन खामोश हो जाए, अपनी कोई राय हमारी नहीं होनी चाहिए। और ये कहा कि आपस में जिस तरह बात करते हो मतलब बेतकल्लुफ़ से, तो इस तरह से हुजूर से बात नहीं करनी। सहाबा किराम को प्रोटोकॉल बताया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम की सबसे हसास आयत है कुरान की, मतलब बेतकल्लुफ़ी, जैसे ए मोहम्मद, ए अहमद, इस तरह से आवाज़ नहीं लगानी, बल्कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो। यही सहाबा किराम का भी तर्ज अमल हो गया था। इस आयत के बाद बहुत ज़्यादा एहतियात करने लगे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर भी इतनी हल्की आवाज़ में बात करते थे कि आप यकीन करें कि मतलब जैसे सरगोशी होती है जब से आयत आई थी। और साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो हुजूर ने फिर खुद बुलवाया कि भाई आप जैसे लोगों के लिए नहीं कही अल्लाह ने बात, आपकी तो कुदरती आवाज़ मोटी है। तो इस तरह से अल्लाह की आयतों को लेते थे। हमारा मामला तो ऐसा है कि हम जो है कुछ समझते ही नहीं, ना कुरान को ना मादल्ला हदीसों को। इससे अगली आयत में खुशखबरी आएगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत के बारे में। तो हमें हर हाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना नियत में आगे बढ़ना है, चाहे इमाम कुछ भी कहें, हमें सबसे पहले हुजूर को पीछे चलना है। और किसी भी मामले में ताबेदारी अगर होती है तो इस्तिताअत कोई भी बात पकड़ वाली ना हो। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर के जो बातें हैं या हदीसें हैं उन पे भी हमें एहतराम का मुजाहरा करना है, क्योंकि तमाम मामले अल्लाह जानता है, तमाम बाउंड्रीज अल्लाह को पता है। हमें याद रखनी है कि अल्लाह ने हमें इन बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है। घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, अदालतें हों, इदारे हों, सब जगह अल्लाह मौजूद है। और मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें याद रहनी चाहिए, कुरान और हदीस पे मबनी हो हमारे जो भी कानून हो। रोज़े पर भी जब हाज़िरी हो तो बहुत अदब व एहतराम के साथ होनी चाहिए। जो लोग भी उम्र को हज को जाते हैं, वहाँ रोज़े पे भी ये आयत लिखी हुई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में। हुजूर के अदब में जो ये हसास तरीन आयत में बता रहा हूँ कुरान की, जब सिर्फ आवाज़ बुलंद करने पे अमल गारत हैं तो सोचिए सुन्नतों को हम ना मानें या मजाक उड़ाएं तो फिर क्या बनेगा उस इंसान को। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा ज़्यादा सुन्नतों को ज़िंदा करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी करें। पैरवी कहते हैं पैर में पैर रखने को, जहाँ जहाँ हुजूर के कदम पड़े उन्हीं पे पैर रखने हैं आप। बेशक जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जांच लिया है। इनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा सवाब, मतलब जो अदब में अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, जैसे इन्होंने हज़रत सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने कर लिया था। जब दिल में अल्लाह का खौफ होगा, इनकी तक़वा होगा, तो खुद भी आवाज़ें जो हैं वो पस्त रहेंगी। क्योंकि तेज़ आवाज़ को कुरान ने ही गदई आवाज़ कहा, इसलिए ऊंची आवाज़ में लोगों को दबाना, ज़ोर ज़ोर से बोल के, गालियाँ बक के या लड़ाई करके, ये सब नाजायज़ और हराम है। हुजूर की अज़मत व जलालत के ख़्याल में अगर हम पस्त आवाज़ें रखेंगे तभी ईमान हमारा मुकम्मल होगा। क्योंकि वो आपको हदीस याद होगी कि हज़रत उमर को हुजूर ने फरमाया था कि जब तक तुम अपनी जान, अपने माल, अपनी इज़्ज़त, अपने ईमान, मतलब अपने माँ बाप से ज़्यादा मैं तुम्हारे अजीज़ ना हो जाऊँ, जब तक ईमान मुकम्मल नहीं है। इसलिए हमें अगर अपना ईमान मुकम्मल करना है तो हमें हर चीज़ से ज़्यादा हुजूर अजीज़ होनी चाहिए। आयत नंबर 4, जो लोग आपको हुजरों के पीछे से पुकारते हैं उनमें से अक्सर बिल्कुल बेअक़ल हैं। मतलब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम ना करे वो कम अकल बताया गया। मतलब हुजराए रसूल ऐसा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर हाथ ऊपर उठाते तो छत से लग जाते थे। माई आयशा ये फरमाती है कि हुजूर जब रात में नमाज़ें पढ़ते थे और सजदा करते थे तो मुझे पैर समेटने पड़ते थे। मतलब इतना छोटा हुजरा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आयत जो है, जो अराबी गंवार किस्म के लोग थे ना वहाँ, उस टाइम नए नए ईमान में आए थे, उनके लिए आई थी। एक बार दोपहर को कैलूला फरमा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बाहर से आके आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, ए मोहम्मद बाहर आओ, हमें बात करनी है मोहम्मद। तो उन्हें बेअक़ल कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम जो है वो ध्यान रखें कि हमें हर हाल में अपने ईमान को बचा के चलना है। वरना इससे पिछली आयत में एक हाल ना कि ऐसा ना हो
کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں، چاہے ہم کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنے روزے رکھ لیں، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ مطلب دین دنیا کے لیے آج ہمیں بھی دیندار لوگوں کے ساتھ یہی رویہ کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے انہیں کہا کہ انہیں چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کا خیال کرتے ہوئے، حضور نرم دل سے کچھ نہیں کہا انہوں نے ان کے چیخنے پہ، مگر اللہ نے آیتیں اتار دی۔ یہاں حضور کا ذکر آیا، حجرہ مطلب حجرے کا ذکر آیا حضور کے، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، حجرات حجرے کی جمع ہے مطلب کمرے، اور ہماری ماؤں کے جو حجرے تھے وہ بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، دو جو ہے اس میں ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک ایسا ہوتا تھا، اور فاقے بھی ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی کلمات پڑھ کے آئے، پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو گھر سے پتہ لگا کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ ایسا بھی ہوا، ایسے تھے یہ حجرے جن کا یہاں ذکر ہے، اور ان حجروں میں اتنا مال اکٹھا نہیں ہوا کبھی بھی کہ زکوٰۃ دی جائے۔ اللہ ہمیں نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق دے، اور جو ہے مانے ہم کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، مطلب ہم دل سے تھینکفل ہوں اللہ کے۔ یہ ہمیں ان آیتوں سے تعلیم ملتی ہے۔ آیت نمبر 6، اے مسلمانوں، اگر یہ لوگ یہاں، ابھی آیت نمبر 5 ہی چلے، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ یہ جان کے نہیں کر رہے، اللہ کو پتہ تھا، بلکہ ان کا دیہاتی پن تھا یا اکھڑ پن تھا، اس لیے اللہ نے پکڑ نہیں کی، بلکہ انہیں آگے کے لیے تاکید کر دی۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ اگر کوئی فاسق کی خبر جھوٹی ہو اور یقین کر کے کوئی مومن اسے بیان کر دے اور اس کی مومن کی امیج خراب ہوگی، ایمان کی بات خراب ہوگی، تو اس لیے بد کردار فاسق جو مفسد لوگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خبر کو جو ہے، جو عام خبر ہو وہ ملے تو بنا تحقیق کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ ہمارے تو فیشن میں ہو گیا کہ ذرا سا جو نیٹ پہ ہمیں کوئی خبر مل جائے اسے آگے بڑھا دیتے ہیں بنا تحقیق کے، تو یہ سب ان آیتوں میں منع کیا کہ مجھے آگے نہیں بڑھانا، اس میں بہت خطرہ ہے۔ عام جی خبروں کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اہم خبروں کی جو تحقیقات ہے وہ بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ جھوٹی خبریں جو ہیں چلتی ہیں ٹی وی پہ، نیٹ پہ، اور ہمیں اس انتشار سے بچنے کی رہنمائی دی جا رہی ہے آیتوں میں۔ یہاں اللہ نے یہی کہا کہ مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اسے خبر کو آگے بڑھا دو، غلط خبر، اور غلط خبر کے دم پہ افسوس کرتے رہو بعد میں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی۔ پشیمانی سے بھی اللہ نے بچایا یہاں۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب تمام انسانی رشتہ داروں اور رشتوں سے اوپر اٹھ کے تعظیم کرو نبی کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی تھے، سسر بھی تھے، اور داماد بھی تھے، بھائی بھی تھے، مگر اللہ نے کہا کہ یہ پہلے سب سے رسول ہیں، مطلب ان کے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا۔ آخری حج میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا تو بال اڑا دیے، اور لاکھوں لوگوں تک وہ بال پہنچے ہیں، صحابہ کرام وہاں موجود تھے، تیز ہوا چل رہی تھی، تو بال جو ہے نیچے نہیں گرنے دیا کسی بھی صحابی نے، یہ بھی روایتوں میں لکھا ہوا ہے، اتنی تعظیم کرتے ہیں صحابہ۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں وہ، اس کے بعد ان کی حقیقت جو ہے وہ انسانوں والی ہے کوئی اور، لیکن ہمیں جو ہے ان کی تعظیم کرنی ہے کیونکہ ان پہ وہی آتی ہے۔ سورہ مومنون آیت 71 میں بھی یہ بات آ چکی، تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر گاہ میں جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ اور زندہ ہے وہاں پہ، ان تک امت کے جو اعمال ہیں وہ پہنچائے جاتے ہیں، مطلب بنفس نفیس ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتے، مگر اپنی تعلیمات کے ذریعے وہ ہم میں اب بھی موجود ہیں، کیونکہ حدیث حضور کے واقعات جو چلتے رہتے ہیں وہ سب حضور کی تعلیمات ہیں۔ اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے،
اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ یہاں یہ کہا گیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا کہا مانا کرتے اس ٹائم تو پھر تم مشکل میں پڑ جاتے، مطلب اللہ کا کہا مانتے تھے، اللہ کی وحی آتی تھی۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، وہ ہمارا کہا ہوا کرتے ہیں، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ آج ہم اسی لیے مشکل میں ہیں کہ حضور کی تعلیمات ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے تمہارے دلوں کو ایمان مطلب زینت دے رکھی۔ ایمان کو صحابہ کے لیے ان کی شان بیان ہوئی ہے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دے رہا ہے کہ تمہارے دلوں کو ہم نے ایمان سے زینت دی، اور کفر اور گناہ کو تمہارے لیے، نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ مطلب جو تم پہلے کرتے رہے، جو بعد میں خطائیں تم سے ہوئی صحابہ سے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی دشمنی سب نکل گئی، صلح ہو گئی۔ حدیث میں بھی ہے ظالم اگر مظلوم دونوں کی مدد، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ پوچھا حضور ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا کہ اسے ظلم سے دور رکھو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ اگر وہ تمہاری ساری بات مان لیتے تو تم مشکل میں پڑ جاتے، اگر تم غلط انہیں مشورہ دیتے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے بتائے۔ آیت نمبر 8، اللہ کے احسان و انعام دانا اور باحکمت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان تو خیال، یہاں صحابہ کی تعظیم اور فضیلت بیان ہوئی ہے کہ ان کے ایمان جو ہے، ان کی واضح دلیل اللہ رب العزت نے یہاں پیش کی۔ اور اگر مسلمانوں کی لڑ پڑیں تو انہیں میل ملاپ کرا دیا کرو، مطلب قرآن و حدیث کی طرف بلا کے انہیں ایک پلیٹ فارم پہ لا کے، یہ نہیں کہ آگ کی طرح ہوا دو ان کی، بلکہ صلح کرا دیا کرو اس میں۔ جو میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد، تو جب پوچھا گیا تو یہی کہا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا بھی جو ہے اس کی مدد ہی ہے کہ اس کی آخرت خراب ہونے سے بچ جائے گی۔ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، مطلب پہلے سمجھاؤ، مطلب پھر رجوع کر لے تو پھر صلح کر لو، نہ لڑنا، اگر لڑنا چاہے تو اس سے لڑو، اگر وہ صلح ہونے کے بعد بھی مطلب پریشر ڈال کے صلح کرائی جائے۔ مومنین میں صلح اتنی ضروری ہے اور اہم ہے کہ سوشل بائیکاٹ یا پریشر ڈالا جائے، اس پہ نہ مانے تو پھر اس سے جنگ کرنے کے لیے کہا گیا۔ پہلے صلح، اور اگر نہیں ہوتی تو مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مطلب اس کا ساتھ دو جو مظلوم ہو، مگر جنگ کر کے بھی صلح کی طرف مائل کرانا ہے۔ اگر صلح ہو جاتی ہے تو اللہ صلح کو بہت پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف کہنا مان لے اور اس کی شریعت کو اور قرآن کو ماننے لگے اور قرآن کے حساب سے فیصلہ کرے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کو کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ہارنے والے کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، یہ جوڑنے کی صلح کی تعلیم دی گئی۔ اس میں اسلام جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے صلح کی۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہم مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرانا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی۔ آخری آیت آج کی، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اللہ حدیث میں تمام مسلمانوں کو ایک عمارت کی طرح، ایک جسم کی طرح بتایا گیا۔ جب سب مومن بھائی بھائی ہیں تو اس کا اصل جو ہے، اس کی جو اصل ہے وہ ایمان ہے۔ اب ایک ہی دین پہ ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ دوست اور ہمدرد بنیں، خیر خواہ بنیں۔ پوری امت کی ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے۔ آج تو سگے بھائی جو ہیں آپس میں نہیں ملتے، کہیں کوئی دکھ ہو تو محسوس ہونا چاہیے، جیسے چوٹ لگ جائے جسم پہ کہیں تو پورا جسم محسوس کرتا ہے دکھ کو، پریشانی ہوتی ہے، درد ہمیں محسوس ہونا چاہیے۔ غازہ ہو، فلسطین ہو، ایران ہو، لبنان ہو، کشمیر ہو، برما ہو، شام ہو، جہاں جہاں کہیں ظلم ہوتا ہو امت پہ، تو ہمیں کس طرح کا جو ہے وہ درد اس ٹائم وہاں پہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ انہیں بچائے۔ تو یہ آج الحمدللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بیان کیا۔ یہ آج الحمدللہ 10 نمبر آیت تک سورہ حجرات